السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذکر صحابی فامسکوا۔ ہر ایک طوفان کا رخ موڑ ڈالا ہے صحابہ نے، ہر ایک طوفان کا رخ موڑ ڈالا ہے صحابہ نے، رجال کفر کا منہ پھوڑ ڈالا ہے صحابہ نے۔ محترم سامعین اور اساتذہ کرام، پیغمبر کے جانثار صحابہ کی رام پر سب و شتم کرنا، ان کے اپنی زبانوں کو ان کے خلاف بے لگام کرنا، یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس کی ابتدا اس دن سے شروع ہو چکی تھی جس دن سے اصحاب محمد نے جناب محمد کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا اور اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے دین کی خاطر سر بلندی کے لیے سب کچھ وقف کر دیا تھا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ رسول اکرم کی بعثت کے بعد جب حق و باطل کا پہلا معرکہ شروع ہوا تھا، اسلام کے خلاف جہاد، یہود و نصارہ اور مشرکین سرگرم ہوئے۔ ایک مومن صحابہ کے خلاف کسی بھی قسم کی گفتگو نہ کر سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، وہ ہمیشہ صحابہ کی عزت کا دفاع کرتا نظر آئے گا۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے صحابہ کا دفاع قرآن میں کیا، اس لیے ہم پر فرض ہے ہم بھی صحابہ کا دفاع کریں۔ صحابہ کا دفاع ہمارے پیغمبر نے کیا تھا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ یہ آیت صحابہ کا دفاع کرتی نظر آتی ہے۔ جب بیت رضوان کا موقع آیا، ایک صحابی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاطر تمام صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر موت کی بیعت کی۔ اس بیعت کے نتیجے میں اگر یہ جنگ کفار کے ساتھ ہو جاتی تو کتنے لوگ شہید ہوتے، خود پیارے پیغمبر بھی شہید ہو سکتے تھے، لیکن اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ایک صحابی کا بدلہ لینے میں شرکت فرمائی۔ اس حد تک ہمارے پیغمبر اپنے صحابہ کا دفاع کرنے والے تھے۔ صحابہ کا دفاع اس لیے ضروری ہے کہ نبی کریم سے لے کر ائمہ تک صحابہ کا دفاع کرتے آ رہے ہیں، اس انداز سے ہم بھی صحابہ کا دفاع کریں۔ اللہ رب العالمین نے جہاں صحابہ کے فضائل کا تذکرہ کیا، وہاں صحابہ کی عزت کا دفاع بھی فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ منافقین جو صحابہ کو بیوقوف کہتے تھے، کسی اور نے نہیں بلکہ خود اللہ رب العزت نے ان کا دفاع کرتے ہوئے فرمایا وہ صحابہ بیوقوف نہیں ہیں، تم خود بیوقوف ہو۔ صحابہ کا دفاع اللہ رب العالمین نے نہیں بلکہ پیغمبر نے بھی اپنے صحابہ کا دفاع کیا۔ آپ نے فرمایا اذا ذکر صحابی فامسکوا، جب بھی میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے ان کے خلاف کسی بھی طرح کی بات کرنے سے رک جاؤ۔ صحابہ کے خلاف امت کے کسی بھی فرد کو کسی بھی صورت میں یہ اجازت نہیں ہے کہ صحابہ کے خلاف کوئی ایسی بات کرے جو بے ادبی یا بے گستاخی کے زمرے میں آتی ہو۔ صحابہ کی مخالفت میں کسی بھی قسم کا تبصرہ تک حرام ہے، تو صحاب محمد کے خلاف بد کلامی کرنا، تبرہ بازی کرنا، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا لا تسبوا صحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا وما بلغ مد احدهم ولا نصیفهم۔ صحابہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب شدہ افراد ہیں، جیسا کہ پیغمبر نے فرمایا میری اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے میرا انتخاب کیا اور میرے لیے صحابہ کا انتخاب کیا۔ ان صحابہ میں سے کچھ کو میرا وزیر بنایا، کچھ کو میرا سسر و دماد بنایا۔ جو انہی صحابہ کو برا بلا کہے گا اللہ کی اس پر لعنت ہو، فرشتوں کی اس پر لعنت ہو،
کائنات کے تمام لوگوں کی اس پر لعنت ہو۔ رسول اکرم کے لیے صحابہ کا دفاع اللہ رب العالمین نے کیا تھا۔ جو صحابہ پر طعن کرتا ہے وہ معاذ اللہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے انتخابات پر طعن کرتا ہے۔ صحابہ کا دفاع صحابہ نے کیا۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں لا تسبوا صحابہ محمد فلا مقام احدہم ساعۃ خیر من عبادت احدکم 40 سنہ۔ صحابہ میں سے صحابہ کی رسول اکرم کے ساتھ ایک گھڑی بھی شرف صحبت تمہارے 40 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا تمہاری زندگی کی سارے اعمال سے بہتر ہے۔ صحابہ کا دفاع ائمہ نے کیا، جیسا کہ امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب میں لکھا ہے من سب صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ جیسا کہ حافظ ابن حجر نے امام ابو زرع رضی کا قول ذکر کرتے ہوئے فرمایا جب تم کسی ایسے آدمی کو دیکھو جو اصحاب میں سے کسی کی تنقید کرتا نظر آئے تو سمجھ لو وہ زندیق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول برحق ہے، قرآن برحق ہے، جو دین آپ لائے وہ دین برحق ہے۔ صحابہ کے ذریعے کلمہ ہم تک پہنچا، صحابہ کے ذریعے قرآن ہم تک پہنچا، صحابہ کے ذریعے نماز ہم تک پہنچی، صحابہ کے ذریعے پورے کا پورا دن ہم تک پہنچا۔ صحابہ نے آپ کے اقوال کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا، صحابہ نے اپنے افعال کو اپنی زندگیوں میں محفوظ کیا۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرتا ہوں اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اسلام نے عزت بخشی ہے محبوب خدا کے یاروں سے، وما علینا الا البلاغ۔ خیر الورا محمد، خیر الامم صحابہ، رشک ملائکہ تھے فہر حرم صحابہ، سارے ملک بھی ششدر چشم فلک بھی ششدر، یوں کر گئے رقم وفا کی سرخی صحابہ۔ قرآن میں جا بجا ہے اوصاف ان کے وارد، قرآن میں جا بجا ہیں اوصاف ان کے وارد، باب حکم صحابہ بحر کرم صحابہ۔ کچھ اس ادا سے تم نے دامن نبی کا تھاما، کچھ اس ادا سے تم نے دامن نبی کا تھاما، معیار ہیں تمہارے نقش قدم صحابہ۔ بہت خوبصورت انداز میں اپنا مافی ضمیر بیان فرما رہے تھے مولانا غلام مرتضیٰ صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ اب